بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہنوں، ایک سوال، جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، جب آپ کی سانس رک جائے گی، جب آپ کے پیارے آپ کو قبر میں اتار کر چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نہیں بھائیوں، موت ختم نہیں ہے، موت تو ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سفر کی بات کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ سفر جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب موت کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اس وقت دنیا کی کوئی دوائی کام نہیں آتی، کوئی ڈاکٹر کام نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح نکلتے وقت آسمان کے فرشتے اترتے ہیں سفید ریشمی کپڑے لے کر اور کہتے ہیں، اللہ کی طرف، رحمت اور خوشبو کی طرف نکل، ایسے رب کی طرف جو ناراض نہیں۔ اور بدکار کے بارے میں فرمایا، کافر اور منافق کی روح نکلتے وقت سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف نکل۔ بھائیوں، ہماری روح کیسے نکلے گی؟ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم آج کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی ہماری بھائیوں اور بہنوں، موت کے بعد انسان ایک عالم میں داخل ہوتا ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ یعنی دو چیزوں کے درمیان حد۔ یہ وہ عالم ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قبر میں انسان قیامت تک رہتا ہے، اور یہ وقت یا تو جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے یا جہنم کا گھر۔ بھائیوں اور بہنوں، جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اور تین سوال پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کہے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آواز آئے گی، سچ کہا۔ پھر اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی اور نور سے بھر دی جائے گی۔ لیکن بدکار کے بارے میں فرمایا، وہ کہے گا، ہائے ہائے، مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، نعوذ باللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، نیک انسان کی قبر کا حل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی قبر میں ایک خوبصورت شکل کا آدمی آتا ہے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور کہتا ہے، خوش ہو جا، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ اور بدکار کی قبر کا حال، بدکار کی قبر میں ایک بدصورت شکل کا آدمی آتا ہے، بری بو کے ساتھ، اور کہتا ہے، وہ برا دن آ گیا جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ بدکار پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ بھائیوں، آج ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو اپنے اعمال کی طرف توجہ۔ بھائیوں اور بہنوں، قبر کے بعد ایک دن آئے گا جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا بوجھ گر جائے گا۔ اس دن کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، اتنا کہ صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اعمال کے حساب سے۔ لیکن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل حکمران، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بھرا، وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہو، 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں، وہ آدمی جسے خوبصورت عورت نے بلایا لیکن اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ جس نے چھپا کر صدقہ دیا، اور وہ جس کی آنکھیں اللہ کی یاد میں روئیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے،
جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پر ہو، یعنی وہ خوشی سے سب کو دکھائے گا، لیکن جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا، اور جیسے اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ بھائیوں، آج ہم جو بھی کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات منہ سے نہیں نکلتی مگر ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حساب کتاب کے بعد پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی طرح، کچھ پیدل چلتے ہوئے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی۔ بھائیوں، آج کے نیک اعمال ہی کل پل صراط پر ہماری رفتار طے کریں گے۔ اپنے اعمال کو اچھا کریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، اپنا وقت عبادت میں گزاریں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کے بعد بس یہ سوچیں، کیا میں قبر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا؟ کیا میں پل صراط سے گزر پاؤں گا؟ یہ سوالات ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تیاری کے لیے ہیں، کیونکہ جو آج تیار ہوگا وہ کل کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، پل صراط سے آسانی سے گزرنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کو دیکھنی چاہیے، اپنے پیاروں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال